الحمدللہ شیخ محترم آ چکے اور اپنے عنوان کے صحیح مسلم کیسے بنے پہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ محترم آئیں اور اپنے عنوان سے ہمیں مستفید کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات اگر تھوڑا قریب آ جائیں گے تو بہتر ہے۔ بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مختصر ہی صحیح اس جماعت کو اس مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ میں آپ حضرات کے درمیان موجود ہوں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ مجلس ایسی مجلس ہے جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ غشیتہم الرحمہ، اس مجلس کو اللہ رب العالمین رحمت کے ذریعے سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ وحفت علیہم الملائکہ، اور فرشتے ان پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجلس اتنی بابرکت مجلس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو قبول فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، آج جو موضوع دیا گیا ہے، موضوع یہ ہے کہ صحیح مسلم کیسے بنے۔ ہر چیز کا ایک اصول، ایک دائرہ، ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ جس کے کرنے پر ہی اس چیز کا رزلٹ صحیح طور پر آتا ہے۔ بغیر اصولوں کے اگر کچھ کام کیا جائے تو اس کام کی کوئی منزل، کوئی حد اور کوئی صحیح طریقہ موجود نہیں رہتا۔ بغیر قواعد کے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ کام رائے گا اور بیکار جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بغیر ضوابط کے اگر کوئی کام کیا جائے تو پھر وہ کام کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ لہذا اگر کسی چیز میں، کسی عمل میں کامیابی چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اصول، قواعد و ضوابط کا اہتمام کیا جائے اور اسی کے مطابق اس عمل کو سر انجام دیا جائے، تبھی وہ کام مکمل ہو سکتا ہے، تبھی وہ چیز ہم پا سکتے ہیں جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی، تو اسی طریقے سے ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے اسلام نے جو حدود بیان کیے ہیں، اسلام نے جو قواعد بیان کیے ہیں، اسلام نے جو ضوابط بیان کیے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ سوال میں آپ حضرات پر چھوڑتا ہوں کہ صحیح مسلم کیسے بنا جائے گا؟ صحیح مسلم کیسے بنا جائے گا، یہ سوال میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ اپنی رائے جو کچھ بھی ہے وہ آپ حضرات میرے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بیان نہیں ہے، خطاب نہیں ہے، میں خطاب کے لیے آپ حضرات کے سامنے نہیں بیٹھا ہوں۔ ایک مذاکرہ ہے، تذاکر، مذاکرہ کیا جائے تو کیا ہے؟ علمی و عملی جو کشش ہے یا پھر کوششیں ہیں وہ بڑھتی رہتی ہیں۔ آپ کی جستجو بڑھے گی، آپ کی کشش بڑھے گی، آپ کی کوششیں بڑھیں گی، آپ دین اسلام کے بارے میں اور زیادہ سوچ پائیں گے۔ لہذا یہ سوال سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں کہ ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری شے ہے، چیز ہے، تو کیا ہے؟ بتائیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے اس کا اقرار، اس کو سمجھنا
اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں سے ایک مسلمان کی بنیاد ہے، یہاں سے ایک مسلمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت خرچ کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنی جسمانی پوری کی پوری قوت لگانے کے لیے تیار ہے، اپنی مالی پوری کی پوری طاقت لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے بہراور نہیں ہے، تو اس کے وہ سارے کے سارے اعمال رائگاں ہیں، اس کے وہ سارے کے سارے اعمال رائگاں ہیں۔ تو ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھے، اور پڑھے بھی تو ایسا پڑھے کہ اس کو سمجھے، اس کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لائے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دو جز ہیں اور یہ دونوں جز مل کر ایک کلمہ بنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک جز ہے، محمد الرسول اللہ یہ ایک جز ہے، یہ دو جز ہیں، ان دو جزوں کو ملایا جائے تو پھر ایک کلمہ بنتا ہے۔ اب اس کے پہلے جز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کے پہلے جز کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آدمی اگر ڈھونڈنا چاہے تو پھر کیا کچھ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ آدمی ڈھونڈنے بیٹھا تو اس نے اپنے پروردگار کو پا لیا، تو لہٰذا سب سے پہلے یہ جستجو، یہ کوشش ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اس جز کو دیکھیے، اس جز کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کچھ بیان فرمایا، کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جب ایک مسلمان یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا مفہوم و مطلوب یہ ہے کہ سارے معبود جن کی عبادت کی جاتی ہے، کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، پتھر، درخت، شجر، حجر، شمس، قمر، بدھ، اولیاء اللہ، صالحین وغیرہ، جتنوں کی عبادت دنیا میں کی جاتی ہے، انبیاء وغیرہ، سب کے سب معبودان باطلہ ہیں، ان کی کوئی حقیقت و حیثیت نہیں ہے۔ یہ کلمہ سب سے پہلے اس بات کو پیش کرتا ہے، اور ایک مسلمان کے اندر یہ بنیادی عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس کے سامنے ہاتھ اٹھایا جائے، کوئی ایسی ذات نہیں کہ جس سے التجائیں کی جائیں، مناجات کی جائے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کے سامنے ادباً کھڑا ہویا جائے، ادباً کھڑا ہویا جائے۔ اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اگر کوئی ذات اپنے لیے یہ چاہتی ہے کہ اس کے سامنے ادباً کھڑا ہویا جائے تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے لیے یہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے پر لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دل میں اگر یہ پیدا ہو جائے تو تکبر ہے، میرے دل میں اگر یہ پیدا ہو جائے تو تکبر ہے، آپ کے دل میں اگر یہ پیدا ہو جائے تو تکبر ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان عاجزی و انکساری کا پتلا ہونا چاہیے، عاجزی و انکساری کا پتلا ہونا چاہیے، اور ایسا عاجزی و انکساری کا پتلا ہونا چاہیے کہ وہ جھکے ٹہرے تو صرف اپنی پروردگار کے سامنے، صرف اپنے پروردگار کے سامنے۔ پھر اسی طریقے سے اپنی جبینوں کو اگر کہیں ٹکانا ہے، کہیں جھکانا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ اگر اولاد مانگنی ہے، کاروبار میں خیر و برکت مانگنی ہے، دولت کی فراوانی مانگنی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں مانگنا ہے، کیونکہ کوئی اور دے بھی نہیں سکتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ ہی ہے جو دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ دینے والے ہیں، ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس دعوے کو باطل قرار دیتا ہے۔ جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فلاں بابا اولاد دینے والے ہیں، فلانی کی درگاہ پہ، فلانی کی بارگاہ پہ چلے جاؤ
تو وہاں پر تمہیں شفایابی صحت مندی حاصل ہو جائے گی. فلانے کے پاس چلے جاؤ، گھر میں جو تنگی آئی ہے کشادگی میں بدل جائے گی. یہ تمام چیزیں رائگاں اور بیکار ہیں. کچھ مانگنا ہے تو یہاں آ کر مانگنا ہے، مسجد میں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد چاہو تو کیسے چاہو؟ صبر و صلات کے ساتھ چاہو. یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم. یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم، اور اسی پر صحیح مسلم ہونے کی بنیاد ہے. اسی پر صحیح مسلم ہونے کی بنیاد ہے کہ وہ کلمے کو پڑھے، کلمے کو سمجھے اور کلمے پر عمل کرنے والا ہو جائے. دنیا چاہے آپ کو تمام کی تمام سختیوں میں جکڑ لے، سختیوں میں جکڑ لے، تب بھی آپ کو لا الہ الا اللہ سے پھرنا نہیں ہے. جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے، مانگنا ہے تو اللہ سے. وہ بھی اللہ کے ایک بندے جن کو ان کی توحید کی بنیاد پر، اس لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی بنیاد پر وہ مقام ملا کہ سبحان اللہ، دنیا آج تک انہیں خلیل اللہ، اللہ کا خاص یار کہہ کر یاد کرتی ہے. کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کہ ان کی زندگی میں جو مصیبتیں آئی وہ ہماری زندگی میں آئی نہیں آئی. باپ نے کہا لئن لم تنتہی اے ابراہیم، اگر تم نہیں رکو گے لأرجمنک، تو میں تمہیں پتھروں سے سنسار کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، تم اپنا دین لے کر لوٹ جاؤ، چلے جاؤ، ضرورت نہیں ہے تمہاری. اپنے باپ سے ہم کبھی ایسا سنیں گے؟ سننا اپنے باپ سے پسند کریں گے؟ باپ اگر ہلکی آواز میں ہی کچھ ہم سے کہہ دے، چڑھ کے غصہ کر کے باپ سے بات کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیا نہیں. کہا سأستغفر لک ربی، میں تمہارے لیے اپنے پروردگار سے استغفار طلب کروں گا. اللہ اکبر. اور اسی طریقے سے ساری کی ساری قوم، ابراہیم علیہ السلام کی دشمن، سب نے طے کر لیا کہ ابراہیم کو اب آگ میں ڈالا جائے گا. کیوں؟ یہ ہمارے معبودوں کو مانتا نہیں ہے، یہ ہمارے معبودوں کو مانتا نہیں ہے. گھر کے آس پڑوس کے 4 گھر اگر آپ کے دشمن ہو جائیں تو آپ تنگ ہو جاتے، ہیبت، ٹینشن، ڈپریشن، گولیاں کھانا شروع کر دیتے، دوا کھانے شروع ہو جاتے. یہ ہمارا معاملہ ہے. اور وہاں پہ کیا تھا؟ آگ میں ڈالا گیا، ڈال لیں گے. کیوں؟ رب کی توحید منوانی ہے. رب کی توحید پہ عمل جس طریقے سے کیا جائے گا، رب کی توحید تمہاری زندگی میں ویسے گوہر دکھلائے گی. آج بھی ہو جو براہیم سئیمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. تو رب کی توحید کا دل میں ہونا، اسے سمجھنا، اس پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ ایک مسلمان کی بنیاد ہے، یہ مسلمان کی بنیاد ہے. اگر اس کے پاس یہ نہیں تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں. اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سیدھی بات ہے. جب وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، پھر اس کے باوجود بھی کہے کہ نہیں بھائی، میں فلانی کی بارگاہ پہ بھی جاؤں گا، وہاں پہ بھی سجدے کروں گا، وہاں پہ بھی مانگوں گا، وہاں پہ بھی منتیں رکھوں گا، وہاں پہ بھی نظریں کروں گا، تو پھر یہ غلط ہے. تو پھر یہ غلط ہے. اور غلط ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی نہیں سمجھا. اور جب اس نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہی نہیں سمجھا تو پھر وہ مسلمان کیوں کر ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ کیسے ہوا؟ لہذا ایک صحیح مسلم بننے کے لیے، وہ مسلم جس کو قرآن نے مسلم کہا، وہ مسلم جسے حدیث میں مسلم کہا گیا، وہ مسلم جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کا رضا جو بندہ ہے، اگر ویسا مسلمان بننا ہے تو توحید کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. توحید کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تو اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رب تعالیٰ کی توحید کو مضبوطی سے تھام لیا جائے. قواعد اربع محمد بن عبد الوہاب النجدی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. 4 قاعدے اس کے اندر بیان کیے گئے. کتنے؟ 4 قاعدے بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان 4 قاعدوں میں اپنی زندگی ناپ لو، تول لو،
وزن کر لو کہ تم کس پلڑے میں ہو، یا مسلمانوں کے پلڑے میں ہو یا پھر وہی شرک تمہارے اندر پنپ رہا ہے جو جاہلیت میں تھا۔ پہلا قاعدہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو کیا مانتے تھے؟ رب مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم ان سے پوچھو گے کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو مشرکین بھی اس بات کو مانتے تھے اور مسلمان بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جن اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے اولیاء و صلاحاء نیک لوگوں کا واسطہ ہونا ضروری ہے، نیک لوگوں کا واسطہ ہونا ضروری ہے۔ کیا آج کے مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے؟ کیا آج کے مسلمانوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے؟ نہیں پایا جاتا، پایا جاتا۔ ہاں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کفار کہا کرتے تھے کہ ہم تو بس اس لیے ان معبود یعنی بتوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ دو، پہلا قاعدہ ربوبیت کو ماننے والے تھے، مسلمان بھی ربوبیت کو ماننے والے ہیں۔ دوسرا قاعدہ، کفار اولیاء کی عبادت، نیک لوگوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ آج کے مسلمانوں میں بھی پایا جا رہا۔ تیسرا قاعدہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے یا پھر اس شرک کی سرکوبی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے جو بتوں کے ساتھ خاص ہے، جو بتوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انبیاء کی قبروں کی بھی عبادت کرنے والے تھے، یہود تھے، نصارہ تھے۔ یہود عزیر علیہ السلام کو ماننے والے تھے، نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، معبود ماننے والے تھے۔ تو ان کے لیے بھی نبی بنا کر بعض فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بعض فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ان کے لیے بھی نبی تھے، انہیں بھی توحید کی جانب بلانا تھا۔ بعض آگ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے لیے بھی نبی تھے اور انہیں بھی توحید کی جانب بلانا تھا۔ یہ 4-5 کاموں میں سے کون سا کام ایسا ہے جو آج کا مسلمان نہیں کر رہا؟ کبھی تعویذ کھول کے دیکھیے، یہاں پہ لکھا ہوا 4 کونوں میں 4 فرشتوں کے نام، جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل۔ اللہ اکبر، کس سے مدد طلب کر رہے بھائی؟ مشرکان مکہ بھی یہی کرتے تھے۔ اب ان کو توحید کی طرف بلانا ہے، دعوت دینا ہے ان کو، آؤ یہ جو تم کر رہے ہو یہ پچھلی قوموں نے کیا ہے، اسی کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اسی کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا۔ اب اس کو چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو تو آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور اسی طریقے سے چوتھا اور آخری قاعدہ یہ ہے، محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس دور کے مشرکین اچھے تھے، آج کے جو مشرکین ہیں ان سے زیادہ اشد، سخت ہو چکے ہیں، زیادہ گندگی میں جا چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی تو وہ حقیقی پروردگار کو پکارتے تھے، وہ حقیقی پروردگار کو پکارتے تھے۔ اور آج جب ان پر مصیبت آتی ہے، دیکھے ہوں گے کورونا میں ویڈیوز آئے تھے، یا خواجہ غریب نواز اعوذ باللہ من ذالک، ہمیں کس سے؟ کورونا سے بچا لو۔ اللہ اکبر، جہاں رب کو یاد کرنا ہے وہاں پہ بھی رب کو یاد نہیں کر رہے آج کا مسلمان۔ تو یہ کیا یہ صحیح مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج اس ترازو میں اپنے آپ کو تول لو کہ تم کہاں ہو اور وہ مشرکین کہاں تھے، تو دیکھ پاؤ گے کہ جہاں وہ تھے آج تم بھی وہی ہو۔ لا الہ الا اللہ نے تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی۔ لا الہ الا اللہ تو یہ چاہتا ہے، یہ کلمہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہماری ساری کی ساری چیزیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میرا روزہ، وہ محیایا، میرا زندہ رہنا، وہ مماتی، اور میرا مر جانا، للہ رب العالمین، ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔
تکلیف پہنچی، بیمار ہوں، صحت یابی طلب کرنا چاہتا ہوں تو کہوں یا شافی، اے اللہ، اے شفا دینے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب تعالیٰ ہے جو مجھے صحت یابی دینے والا ہے۔ اور ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تمام تر ضوابط کو اللہ سے جوڑ دے، اپنی تمام تر جائیداد کو اللہ سے جوڑ دے، اپنی تمام تر کدی کاوش اللہ کی خاطر کر دے۔ یہی ایک مسلمان ہونے کے لیے سب سے بنیادی اور اہم قاعدہ ہے، ضروری ہے۔ ایک صحیح مسلمان بننا ہے تو توحید میں پکا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، اس کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں پیدا ہوئے، آمنہ کے فرزند ہیں، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے۔ 40 سال کی جب عمر ہوئی تو غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، نبوت سے نوازا گیا۔ فرشتہ آیا، اس نے آپ کو دبوچا، صحیح بخاری کی دوسری روایت ہے، اس نے آپ کو دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، جواب تھا ما انا بقاری۔ یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ اس وجہ سے شروع ہوا کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کریں، آپ لوگوں کی رہنمائی کریں۔ پھر اس کے بعد جب دین اپنی تمام تر توانائیوں کو پہنچا، دین ترقی کو پہنچا، تو اللہ نے مسلمانوں کو خاص خطاب کیا اور کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں تم اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روک دیں، رکنے کو کہیں، منع کر دے، تم اس چیز سے رک جاؤ۔ یہ مسلمان کا کرائٹیریا ہونا چاہیے، ان حدود کے اندر مسلمان ہو۔ اپنا ہر وہ عمل جو وہ کر رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ آئینہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے دیکھیں، آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ گریٹ مسلم بن جاتا، جب اس کے پاس یہ چیزیں آ جائیں تو وہ مسلمان ایک گریٹ مسلم بن جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تمام تر اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی صحیح سے نہیں سمجھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم بھی صحیح سے نہیں سمجھا، صحیح سے نہیں سمجھا۔ محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کی ایک دوسری کتاب ہے، نواقض اسلام نام ہے، نواقض اسلام نام ہے، کہ 10 ایسے نواقض ہیں جس کے کرنے پر آدمی اسلام سے باہر چلا جاتا، آدمی اسلام سے باہر چلا جاتا، اور اس میں ایک شق، ایک اصول یا پھر ایک ناقض انہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم، تعلیم، فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کی تعلیم، فیصلے کو اختیار کر لے۔ آج کوئی امتی اپنے لیے یہ بولنے کو تیار نہیں ہے کہ میں محمدی ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ جب وہ اپنا تعارف کراتا، نام خواجہ، جب اپنا تعارف کراتا ہے اور کچھ اپنے بارے میں بتائیے بولے تو کہتا ہے چشتی سلسلے سے جڑا ہوا ہوں، اور کچھ اپنے بارے میں بتائیے تو کہتا ہے بریلوی فرقے سے تعلق ہے، اور کچھ اپنے بارے میں بتائیے ابو حنیفہ کا فالوور ہوں۔ یا نبی کا نام کہاں آیا؟ مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آیا۔ اتنی چیزیں ہو گئی، ان 4 سے 5 چیزوں کے اندر کہیں نبی کا نام آیا؟ نہیں آیا۔ ایک حقیقی مسلمان ہوتا، اس سے پوچھا جاتا کہ تم کون ہو تو وہ کہتا حمزہ، اگر اس سے پوچھا جاتا اپنا اور تعارف کراؤ
تو وہ کہتا میں مسلمان ہوں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اگر اس سے اور پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہوں، کیونکہ اسی میں میرے لیے نجات ہے۔ دو چیزیں ہیں، دونوں میں فرق دیکھیے کتنا ہے۔ آج کا مسلمان کہاں ہے اور اس وقت کا مسلمان کہاں تھا؟ اس وقت کا مسلمان کہاں تھا؟ وہ زمانے میں معزز ہوئے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہونی تھی وہ ہمارے سینوں سے نکلتی چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفت ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے سینوں سے نکلتی چلی گئی۔ حالیہ واقعہ ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تو کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی کسی کے، کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گی کسی کے، لیکن جیسے ہی کسی بابے کے بارے میں کسی نے کچھ غلط الفاظ کہہ دیے تو پورا حیدرآباد اٹھ کے ٹھہر گیا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کس قدر ہم اپنے دین سے دور ہیں تو ہم کیسے صحیح مسلمان ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کے اندر آتا ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ، یہاں تک کہ اکونا، میں ہو جاؤں احب الیہ، اس شخص کے نزدیک محبوب، من والدہ، اس کے والد سے زیادہ، وولدہ، اس کے لڑکے سے زیادہ، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب ہو جاؤں، جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارا کیا ہے؟ سال میں ایک بار 12 ربیع الاول آتا ہے، اس وقت پیشانی پہ ایک محبت محمد، اور دائیں رخسار پہ ایک محمد، بائیں رخسار پہ ایک محمد، ہاتھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے چھوٹے چھوٹے بینڈز، اور گاڑیوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چھوٹے چھوٹے جھنڈے۔ کتنی دیر کی یہ محبت؟ مغرب تک۔ پھر اس کے بعد وہ چیزیں کہاں ملیں گی؟ کوڑے دان کے اندر۔ اللہ اکبر! یہ ہے مسلمان، ایسا ہونا چاہیے مسلمان۔ کیا یہ ایک صحیح مسلمان ہونے کا کرائٹیریا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اپنی جان سے مقدم رکھے، کہ اس کو، بات کو، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی جان سے مقدم رکھے۔ وہ واقعہ سب کو یاد ہوگا، ہجرت کا وقت تھا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل گئے۔ کفار نے گھر گھیرا ہوا ہے، گھر میں نبی کا بستر ہے، اور نبی کے بستر پر کون لیٹے ہیں؟ کون لیٹے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ۔ بس اتنا کہا تھا کہ تم میری جگہ پر لیٹے رہنا، تم میری جگہ پر لیٹے رہنا۔ وہاں پر اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مقدم رکھا، وہاں پر اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مقدم رکھا۔ ہے یہ جذبہ ہمارے اندر؟ ہے؟ کر سکتے ہیں ہم؟ بھائی کو مار رہا تو دوسری گلی سے دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے سگے بھائی کو بھی اگر مار رہا تو دوسری گلی سے دیکھ کے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ہم اتنے بزدل ہو چکے ہیں، یہ صحیح مسلمان ہونے کا کرائٹیریا نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں ہمارے اندر کیوں آئی ہے پتہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینے سے چلے جانا، اسلام کے لیے جو دو درد ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں وہ ہمارے سینے سے نکل جانا، اس وجہ سے کہ ہم اس پر عامل بعمل نہیں ہیں، ہم اس پر عامل بعمل نہیں ہیں۔ اب لباسی سنت ہی کو لے لیا جائے، جو لباسی سنت ہے اسی کو لے لیا جائے، کتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں؟ کتنے لوگ اس پر عمل پیرا ہیں؟ بتائیے۔ ٹخنوں سے اوپر کپڑے رکھنا ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو حصہ ٹخنوں کے نیچے ازار کا رہے گا وہ حصہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ معلوم ہے لا ينظر اللہ ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب العالمین بروز قیامت نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ فرمایا کون؟ اس میں سے ایک ہے مسبل ازار، اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا۔ لباس سنت میں بھی ہم عامل نہیں ہیں، لباس سنت میں بھی ہم عامل نہیں ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب وعفو اللحى، صحیح بخاری کی روایت ہے، مونچھوں کو تراشو داڑھی کو چھوڑو۔ ہمارا معاملہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس لیے ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہمیت باقی نہیں رہی جو صحابہ کے پاس تھی۔ ذری سی بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں کوئی کر دے تو پھر ماجرا یہ ہوتا تھا۔ حدیث ہے ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے نبی محترم، اے ابو القاسم، اے قاسم کے باپ، تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، تم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا۔ اب عمر بن خطاب اسی مجلس میں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ دعنی، مجھے چھوڑ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کی گردن اڑا دوں، میں اس کی گردن اڑا دوں۔ ہمارے اندر ہے وہ جذبہ؟ ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے اندر ویسی محبت ہے؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اہمیت نہیں دے رہے جو اہمیت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دیتے تھے۔ اب میں حدیثیں سنایا، ٹخنے کے نیچے کپڑے نہیں رکھنا ہے، بلکہ 1 دن بامشکل یا پھر 2 دن بامشکل عمل ہوتا۔ صحیح بات ہے نا شیخ؟ بامشکل عمل ہوتا، پھر اس کے بعد کیا؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، پھر وہی زندگی شروع۔ 2 دن آپ لوگ عمل کریں گے، اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ اور صحابہ کے دل میں اعمال جب اللہ کے نبی بتایا کرتے تو کیسا ڈر ہوا کرتا تھا جانتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سووا صفوفکم، اپنی صفیں درست کر لو۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم ایسے کھڑے ہو جاتے کہ اپنے بھائی کے کندھے سے کندھا ملا لیتے، اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملا لیتے، اور ہم جب ٹھہرتے ہیں صفوں کے اندر ہماری صفیں کیسی ہوتی ہیں؟ ایسا بس خالی ہلکی سی کرنگلی دوسرے کی کرنگلی کو ٹچ ہو رہی، ایک چھوٹا سا کیا ہے وائر کا کنیکشن دے دیے ہیں، اب ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو رہا، بس یہ مسئلہ ہمارا ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی صف والے مسئلے کے اندر یہ بھی روایت سن لیجئے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہی راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بصرے میں رہنا شروع کر دیے، بصرہ میں رہنا شروع کر دیے تھے، پھر کسی کام کی وجہ سے، کسی غرض کی وجہ سے مدینہ آنا ہوا۔ اہل مدینہ کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اہل مدینہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی زمانہ پائے ہیں اور آپ نے ہمارا بھی زمانہ دیکھا ہے، لہذا اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کیا فرق ہے؟ اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کیا فرق ہے؟ بڑی پیاری بات انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی، ایسی بات جو سونے کے حروف سے لکھی جائے۔ کہا زیادہ کچھ فرق نہیں آیا، الا انکم لا تقیمون الصفوف، سوائے اس کے کہ تم امام کے پیچھے ویسی صفیں نہیں بنایا کرتے جیسی صفیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی تمہارا عمل اس جذبے، اس قوت کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ نہیں ہے جیسا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتا تھا۔ تمہیں دین سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت نہیں ہے جیسے ہمیں ہوا کرتی تھی۔ بہت بڑا مفہوم ہے۔ تو ایک صحیح مسلمان بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں محبت پیدا کی جائے اور آپ کے بتائے ہوئے ہر عمل پر آمنا و صدقنا والی زبان اپنائی جائے اور آپ کی بتائی ہوئی ہر تعلیم پر سر خم تسلیم کر دینا ہے اور کہنا ہے سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ ایک صحیح مسلمان ہونے کا کرائٹیریا ہے۔ لباسی سنتوں کو اپنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خود بخود دل میں جاگے گی۔ دنیاوی جو چیزیں ہیں کچھ لمحے کے لیے ہیں، زیادہ عمر نہیں ہے، یہ فلسفہ سب کو یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، لیکن دل مان نہیں رہا ہے۔ 60-70 سالہ زندگی ہے، اس زندگی ہی میں عمل کرنا ہے تاکہ آخرت میں محشر میں جو امتحان ہوگا اسے پاس کرنا ہے۔ لہذا اس ساری زندگی کو بس اللہ کی رضاکاری کے لیے لگا دیجیے۔ مشکلیں آئیں گی، کسی کی زندگی مشکلوں سے خالی نہیں ہے، نبی ہو یا قوم کا ایک غریب اجنبی مسلمان ہو، اس کی بھی زندگی میں مصیبتیں ہیں، نبی کی زندگی میں بھی مصیبتیں تھیں، لیکن ان مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے اللہ کی صحیح طور پر اس کے بتائے ہوئے دین کے مطابق عمل کرنے والا شخص ہی صحیح مسلم ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔